بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان نے کہا، بڑی خوشی ہوئی کہ امریکہ میں پہلی بار ایک سپر ماسٹر غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہو گیا ہے، مگر تمہیں افسوس ہوگا جب فون بند ہونے کے بعد میری آواز نہیں سن سکو گے۔ میں سمجھ گیا تم ابھی اپنے اصل لب و لہجے میں نہیں بول رہے ہو اور یوگا کے ماہر ہو، اس لیے جبراً تمہارے دماغ میں نہیں آ سکوں گا۔ شاباش، سمجھدار ہو، آگے بولو اور اپنے دل کے پھپھولے پھوڑو۔ آج تک تم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے بابا صاحب کے ادارے محفوظ رہ کر بڑی کامیابیاں حاصل کرتے آئے ہو، لیکن یہ بابا صاحب کا ادارہ بھی فرانس سے تحفظ حاصل کرتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، تو آئندہ امریکہ جو چاہے گا وہی ہوا کرے گا۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہوا کرے گا، جبکہ ایسا ہونے لگا ہے۔ بہت جلد حکومت فرانس بابا صاحب کے ادارے کو نوٹس دے گی کہ اس ادارے کو حکومت کی تحویل میں دیا جائے۔ اس ملک سے تمہارے جیسے تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ مجھے یقین ہے تم سپر ماسٹر نہیں ہو۔ اب پوچھو کہ کیسے، اور مجھے یقین ہے کہ تم غیب کی باتیں نہیں جانتے ہو، پھر بھی پوچھ رہا ہوں، میرے سپر ماسٹر ہونے میں شبہ کیوں ہے؟ صرف سپر ماسٹر ہی نہیں، وہاں کی تینوں افواج کے سربراہ اور حکمران جانتے ہیں کہ ہمیں چھیڑا جاتا ہے تو ہم امریکہ پر چاٹ دوڑتے ہیں، اور تم تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہو کہ ہم سب کو فرانس سے بے دخل کیا جائے گا۔ جو اصل سپر ماسٹر ہے، اسے اتنی سی عقل ضرور ہوگی کہ یہاں سے بے دخل ہوتے ہی فرحاد علی تیمور کا ٹیلی پیتھی جاننے والا پورا قافلہ امریکہ میں پڑاؤ ڈالے گا۔ ہرارے نے کہا، کوئی اپنی شامت کو نہیں بلاتا، لیکن میں بلا رہا ہوں۔ ہمارے پاس موم کے بنے ہوئے خیال خوانی کرنے والے نہیں ہیں، سب کے سب رپورٹس ہیں۔ تم لوگوں کو فرانس سے نکلنے کے بعد امریکہ جیسے بڑے ملک میں تو کیا کسی چھوٹے سے جزیرے میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ خبریں ختم ہو چکی ہیں یا اور کچھ باقی ہیں؟ خوش فہمی میں مبتلا رہنے والے ہمیشہ مات کھاتے ہیں اور آنے والی مصیبتوں کو محض افواہ یا جھوٹی خبریں سمجھتے ہیں۔ مسٹر بناسپتی سپر ماسٹر، میں نے آج تک ایسا دشمن نہیں دیکھا جو ہمیں آنے والی مصیبتوں سے آگاہ کرتا ہو، اور اگر واقعی سپر ماسٹر ہو تو دشمنی سے آگاہ کرنے والی دوستی کا شکریہ۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ ہرارے سوچ میں پڑ گیا۔ دیوی اس کے اندر ان کی گفتگو سن رہی تھی، حیرانی سے بولی، تم نے یہ صحیح تجزیہ کیا ہے کہ کوئی اپنے مخالف کو آنے والے مصائب سے آگاہ نہیں کرتا ہے؟ یہ بھی درست ہے کہ ان کے خلاف اقدامات کرنے والا سپر ماسٹر کبھی کھل کر مخالفت کا اعتراف نہیں کرے گا۔ تو عجب ہے ہرارے، تمہارے ذہن میں ایسی کمزور چال کیوں آئی؟ دیوی جی، میں نے جو چال چلی ہے، کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ کو قائل کر سکتا ہوں کہ میرے اس اقدام کا نتیجہ خاطر خواہ ہوگا، لیکن دنائی یہ ہے کہ آئندہ غلطیوں سے بچنے کے لیے موجودہ غلطی کا اعتراف کیا جائے۔ یہ ضد نہ کی جائے گی کہ مجھ جیسے شاطر سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہرارے، تم بہت اچھے ہو، اپنے بڑے پن کو نظر انداز کر کے غلطی کا اعتراف کرتے ہو۔ میں نے ماضی میں کئی غلطیاں کی ہیں، مگر ان کا اعتراف کرتے وقت اپنی توہین محسوس کرتی تھی، اسی لیے میرے حصے میں ناکامیاں زیادہ رہیں۔ آئندہ میں تمہاری طرح جرأت مندی سے ان غلطیوں کا اعتراف کروں گی جو مجھ سے سرزد ہوا کریں گی۔ دوسروں کو ٹھوکریں کھاتے دیکھ کر سبق حاصل کرنا بڑی دانائی کی بات ہے۔ ویسے میں نے جو چال چلی ہے وہ سراسر غلط نہیں ہے، مگر کمزور ہے۔ مجھ سے فون پر بات کرنے والے کا انداز کیسا تھا؟ جیسے وہ مجھ سے اگلوانا چاہتا ہو کہ میں سپر ماسٹر نہیں ہوں۔ اس کی دلیل اپنی جگہ درست تھی، لیکن وہ شبے میں مبتلا تھا اور میں نے آخر تک اسے شبے میں مبتلا ہی رکھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ شبہ دور کرنے کے لیے سپر ماسٹر سے رابطہ ضرور کرے گا، پھر تو شبہ دور ہو جائے گا۔ سپر ماسٹر صاف طور سے کہے گا کہ ابھی اس نے فون پر رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ فرانس میں ان کے خلاف کوئی چال چل رہا ہے۔ دیوی جی، فرحاد کے ساتھیوں میں یہی تو ایک بات مشترک ہے کہ وہ گھما پھرا کر باتیں کرتے ہیں۔ اسے شبہ ہوگا تو وہ پہلے براہ راست سپر ماسٹر سے بات نہیں کرے گا، پہلے فرانس کے اہم اکابرین سے تصدیق کرے گا۔ مائک ہرارے کا اندازہ یا یقین درست تھا۔ سلمان نے فون بند کرنے کے بعد خیال خوانی کے ذریعے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کی سوچ کی لہر
لہریں بٹک کر واپس آ گئیں۔ اس نے ڈائریکٹر جنرل کے ماتحت سے رابطہ کر کے پوچھا، میں سلمان بول رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل صاحب سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ خیریت سے تو ہیں؟ جی ہاں خیریت سے ہیں، لیکن کہیں رپوش ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ بھی بدل لی ہے، نہ جانے کہاں رہتے ہیں۔ کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے ہی اہم احکامات صادر کرتے ہیں۔ کیا ڈائریکٹر جنرل صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے بھی پوچھا، حکومت نے بھی یہی سوال کیا، لیکن پتہ چلا کہ تینوں افواج کے سربراہوں، پولیس چیف اور اہم حکومتی اداروں کے کئی عہدیداروں نے بھی رپوشی اختیار کر لی ہے۔ یہ تمام لوگ کسی سے فون پر باتیں نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 2 دن سے ان کی آوازیں نہیں سنی ہیں، اس کے باوجود کمپیوٹر کے ذریعے وہ سب اپنی حکومتی فرائض ادا کر رہے ہیں۔ سلمان نے ثانی، علی، پارس، سونیا اور مجھ کو اس سلسلے میں بتایا۔ سونیا نے کہا، فرانس کے جتنے اعلیٰ حکام اور اعلیٰ عہدیدار ہیں، تم سب خود ہی ان کے اندر پہنچنے اور معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ دیوی سے خوفزدہ ہیں، وہ آتما شکتی کے ذریعے ان کے پاس آ کر انہیں پریشان کر رہی ہوگی۔ ہم سب وہاں کے اعلیٰ حکام، فوجی اعلیٰ افسران اور جتنے بھی کلیدی شعبوں کے عہدیدار ہیں، ان کے دماغوں کی طرف خیال خوانی کی پرواز کرنے لگے اور ناکام ہونے لگے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان سب کا برین واش کیا گیا ہے۔ تنظیمی عمل کے ذریعے ان سب کی آواز، لہجہ اور شخصیت بدل کر انہیں رپوش رہنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ میں نے امریکی وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے کہا، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں اور سپر ماسٹر سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد نائب سپر ماسٹر سے رابطہ ہوا۔ اس نے کہا، میں نائب سپر ماسٹر ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہمارے سپر ماسٹر سے جو گفتگو کریں گے، جواب میں ان کی تحریر کمپیوٹر اسکرین پر آئے گی اور آپ میرے ذہن سے وہ جواب پڑھ سکیں گے۔ میں نے سنا ہے نیا سپر ماسٹر روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے۔ پاشا میں جتنی خوبیاں تھیں وہ سب اس میں سما گئی ہیں۔ میں اس کے دماغ میں جاؤں گا تو وہ سانس روک لے گا۔ جب وہ اتنا زبردست بن چکا ہے تو مجھ سے فون پر باتیں کر سکتا ہے۔ نائب نے کہا، ہو سکتا ہے فون پر ہونے والی گفتگو دیوی سن لے، وہ اپنی آتما شکتی سے روبوٹ کے دماغ میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ میں نے کہا، تعجب ہے، آج صبح تمہارے سپر ماسٹر نے بابا صاحب کے ادارے میں فون کیا تھا اور فون پر ہمارے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے سے دیر تک گفتگو کی تھی۔ کیا اس وقت دیوی کی طرف سے اندیشہ نہیں تھا؟ آپ کو دھوکہ ہوا ہے۔ ہمارے سپر ماسٹر نے آج تک اپنے ملک کے اعلیٰ حکام کو بھی اپنی آواز نہیں سنائی۔ ان سے بھی کمپیوٹر کے ذریعے اہم معاملات گفتگو ہوتی ہے۔ ویسے آپ کہتے ہیں تو میں ابھی سپر ماسٹر سے دریافت کرتا ہوں۔ نائب نے کمپیوٹر کے ذریعے سپر ماسٹر اے لالات سے رابطہ کیا، اسے میری تمام گفتگو سنائی۔ جواب میں اسکرین پر تحریر ابھری، میں نے بابا صاحب کے ادارے کے کسی فرد سے فون پر رابطہ نہیں کیا ہے۔ اگر کسی نے خود کو سپر ماسٹر بنا کر پیش کیا ہے تو وہ دیوی کا کوئی اعلی کار ہوگا۔ میں نے پوچھا، ایسی کیا بات ہے؟ دیوی کو ایک جعلی سپر ماسٹر بنانے کی ضرورت پڑ گئی۔ کمپیوٹر اسکرین پر سپر ماسٹر کا جواب ابھرا، ہمارے اور دیوی کے منصوبے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ ہم فرانسیسی حکومت کو اپنے زیر اثر لا چکے ہیں۔ ہماری طرح دیوی نے بھی وہاں کے چند اہم عہدیداروں کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے۔ ہم دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اب فرانس کو تمہارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی اماج گاہ اور پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے، اور بابا صاحب کے ادارے کو بھی وہاں سے کسی اسلامی ملک میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ اس ادارے کی وجہ سے فرانس میں دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی ہو چلی ہے۔ اچھا، تو سپر ماسٹر کا عہدہ سنبھالتے ہی کھجلی پیدا ہو گئی ہے۔ تم نے جتنی غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کی ہیں، ان کے ذریعے اپنے ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے سکتے ہو۔ اس طرح تم اپنے گھر کے رہو گے، نہ گھاٹ کے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس وقت میں بھارت کے شہر ممبئی میں تھا۔ سونیا اور سلمان وغیرہ بابا صاحب کے ادارے میں تھے۔ ثانی، علی اور پارس واشنگٹن میں، سفورہ، جمیلہ، ہیرو اور عادل کے ساتھ تھے۔ ہم سب بہت دور دور ممالک تک بکھرے ہوئے تھے، لیکن خیال خوانی کے ذریعے یکجا ہو گئے تھے۔ سلمان نے کہا، بابا فرید واسطی مرحوم کے زمانے سے یہ ادارہ قائم ہے۔ ان کے ہی زمانے سے یہ ادارہ ترقی کرتے ہوئے اتنے بلند مقام تک پہنچ گیا ہے۔ اس ادارے سے ہم نے حکومت فرانس کو طرح طرح کے فوائد پہنچائے۔ کسی بڑے ملک اور سپر پاور کی جرت نہ ہوئی کہ کبھی حکومت فرانس سے مخالفت مول لے۔ تقریباً 36 برس کی خدمات کے صلے میں ہم نے صرف فرحاد ولیج بنانے کے لیے زمین حاصل کی۔ ہماری خدمات اور فرانس سے وطن دوستی کی مثالیں دنیا دیتی ہے۔ دوست دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری دوستی کے درمیان کوئی دیوار کھڑی نہیں
کر سکتا۔ اب تعجب بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی کہ یہ فرانسیسی اکابرین طوطا چشم ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ فرہاد ولیج قانونی طور پر ہماری ملکیت ہے، وہاں سے حکومت فرانس ہمیں بے دخل نہیں کر سکے گی، اگرچہ وہاں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں اور آسائشیں موجود ہیں، پھر بھی ہم بابا صاحب کے ادارے سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں کہ اسے چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں۔ سلطانہ نے کہا ہمیں اس ملک فرانس سے بھی اتنی محبت ہے کہ ہم اسے اپنا ہی وطن سمجھتے ہیں اور حب الوطنی کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ایسی فرض شناسی کے دوران ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا تھا کہ فرانسیسی حکمراں یوں تیور بدل کر ہماری مخالفت کرنے لگیں گے۔ سونیا نے کہا یہ بات غلط نہیں ہے سلطانہ، یہاں کے اہم حکمرانوں کو دیوی اور سپر ماسٹر نے ٹریپ کیا ہے، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں کے زیر اثر ہیں، اس لیے ہماری دوستی اور برسوں کے احسانات کو بھول چکے ہیں۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم انہیں دشمنوں کے اثر سے نجات دلائیں، جب وہ ان کے شہر سے نکل جائیں گے تو ہم سے عداوت نہیں کریں گے بلکہ شرمندگی محسوس کریں گے۔ میں نے کہا درست کہہ رہی ہو، ہمیں پہلے دیوی اور سپر ماسٹر سے نمٹنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ دونوں ہی رپوش رہتے ہیں، ہم سب نئے سپر ماسٹر کے لب و لہجے سے واقف نہیں ہیں اور دیوی ہم میں سے کسی کو اپنے اندر آنے کا موقع نہیں دے گی۔ علی نے کہا پاپا ہم نے پربھا کو دیوی بنا کر ڈرامہ پلے کیا تھا، اسے تبت کے مہاشکتی مان لاما یوگی گرو گیان رائے کی داسی بنا کر اصل دیوی شی تارا کو متاثر کیا تھا۔ وہ اس بات سے سہمی ہوئی ہے کہ پربھا کے گرو گھنٹال جب چاہیں دیوی کے روبرو پہنچ سکتے ہیں اور اسے بے نقاب کر سکتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں یہ تمام ڈرا کس طرح پلے کیا گیا اور دیوی شی تارا کو بھارتی سیاسی معاملات سے دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ اسے فرانس کے معاملات سے بھی دور رہنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ سونیا نے کہا علی تم نے ثانی اور پارس نے مجھے میرے دونوں بچوں کے قریب رکھنے کے لیے ایسی چال چلی تھی، دیوی گمراہ کر دیا تھا تاکہ وہ میری بچی اعلی بی بی ثانی کو 7ویں مہینے میں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تمہاری یہ تدبیر کامیاب رہی ہے، لیکن پربھا دیوی بنا کر دیوی شی تارا کو فرانس سے بھی بھاگنے پر مجبور کرو گے تو وہ شبہ کرے گی کہ پربھا کو ہمارے مفادات کے لیے دیوی بنایا جا رہا ہے۔ پارس نے کہا ماما ہم کوئی دوسری تدبیر کریں گے، دیوی اور سپر ماسٹر کی کسی چال کو آئندہ فرانس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سونیا نے کہا تم اور علی واشنگٹن میں ہو، رپوش رہنے والے سپر ماسٹر سے زیادہ دور نہیں ہو، اس لیے اس کا سراغ لگاؤ اور اسے منظر عام پر آنے پر مجبور کرو۔ علی نے کہا واقعی سپر ماسٹر ہم سے دور نہیں ہوگا، لیکن جب تک ہم اس کا سراغ لگائیں گے تب تک وہ فرانس میں اور جانے کیا گل کھلاتا رہے گا۔ دیوی بھی ہماری مخالفانہ کارروائی کرتی رہے گی۔ بیٹے یہ کیوں بول رہے ہو کہ میں فرانس میں موجود ہوں؟ ہمارے خلاف پوری طرح منظم ہو کر آنے والے دشمنوں کی خبر دریافت کرنے کے لیے میں ادارے سے باہر نکلوں گی۔ پارس نے کہا نہیں ماما، جب تک میری ننھی بہن کا 7واں منحوس مہینہ نہیں گزرے گا تب تک آپ کبیریہ فرہاد اور اعلی بی بی ثانی کو چھوڑ کر ادارے سے باہر نہیں نکلیں گی۔ میں اور علی آپ کے جوان بیٹے ہیں، سونیا ثانی آپ کا دوسرا روپ ہے، ہم تینوں کے ہوتے ہوئے آپ کو وہاں دونوں بچوں پر توجہ دینا چاہیے۔ سونیا نے کہا پارس جب تم بچے تھے تب سے میں نے تم پر بھی اتنی توجہ دی تھی کہ اپنے تمام گر اور تمام داؤ پیچ تمہیں سکھا دیے ہیں۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہاں آ کر اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی کو سکھاؤ اور مجھے کچھ روز کے لیے ادارے سے باہر جانے دو۔ اب بتاؤ کیا تمہیں یہاں آ کر اپنا فرض ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ماما آپ نے مجھ پر ایسا الٹا داؤ مارا ہے کہ اس کا کوئی جوابی داؤ میرے پاس نہیں ہے۔ ویسے یہاں کے منصوبے پر کیسے عمل ہوگا؟ صفورہ، جمیلہ، ہیرو اور عادل کو میرے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے کہ موقع ملتے ہی میں انہیں سایہ بنا کر ٹرانسفارمر مشین سے گزاروں اور انہیں ٹیلی پیتھی کا علم سکھاؤں۔ ابھی یہ پروگرام قابل عمل نہیں ہے۔ نئے سپر ماسٹر نے ٹرانسفارمر مشین کو نہ جانے کہاں منتقل کر دیا ہے، پہلے اس کا سراغ لگانا ہوگا، وہاں تک پہنچنے کا راستہ بنانا ہوگا، پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور امریکہ میں یہ ساری ذمہ داریاں ثانی اور علی کی ہیں۔ تم کل شام تک چلے آؤ اور مزید بحث نہ کرو، آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، میں آ رہا ہوں۔ سونیا کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی، اس نے ریسیور اٹھا کر سنا۔ بابا صاحب کے ادارے کا انچارج کہہ رہا تھا میڈم ایک تشویشناک خبر ہے، ہمارا ٹیلی پیتھی جاننے والا جے مورگن کل یہاں سے اسرائیل جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ اسرائیل کے وقت کے مطابق رات کے 9 بجے پہنچ جاتا، تل ابیب
میں ہمارا ایک سراغر ساں اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود رہتا۔ جے مورگن کو چاہیے تھا وہ اپنے پہنچنے کی اطلاع ہمیں دیتا، لیکن کل رات گزر گئی، آج کا دن گزر رہا ہے اور جے مورگن کی کوئی خبر نہیں ہے۔ سونیا نے کہا میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ کر مجھ سے کہا میں نے خیال خوانی کے ذریعے تل ابیب کے ایک سراغر ساں سے رابطہ قائم کرنا چاہا تو رابطہ نہ ہو سکا، میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ میں نے دوسرے سراغر ساں کو مخاطب کیا، پھر پوچھا تم وہاں مجیب احمد کے ساتھ رہتے ہو، میرا اس سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا سر بڑی افسوسناک اطلاع ہے، کل رات مجیب احمد ہمارے کسی آدمی کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جا رہا تھا، راستے میں کسی نامعلوم شخص نے اسے گولی مار دی۔ میں نے اس کی موت پر افسوس ظاہر کیا، پھر سونیا کو بتایا ہمارا جو سراغر ساں جے مورگن کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جا رہا تھا اسے کسی نے گولی مار دی ہے۔ جے مورگن کی گمشدگی بتا رہی ہے کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے۔ اس پر تنظیمی عمل کرنے والے جے مورگن کے چور خیالات پڑھ کر ہمارے ان تمام سرفرازوں کے نام اور پتے معلوم کر لیے ہیں جو اسرائیل کے مختلف شہروں میں ہیں۔ اب وہ ہمارے کسی جاسوس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلا نشانہ مجیب احمد بن چکا ہے۔ سلمان نے کہا ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس جا رہا ہوں۔ ہم سب وہاں اپنے ایک ایک جاسوس کے اندر ان کی آواز، لہجہ اور حلیہ تبدیل کرائیں گے اور انہیں دوسرے گاؤں تک پہنچائیں گے۔ میں صرف باربرا کو آپ کے پاس سے لے کر جا رہا ہوں۔ سلمان چلا گیا۔ سونیا نے مجھ سے کہا جے مورگن بہت پہلے یہودیوں کا اعلی کار تھا، پھر ہمارے پاس آ گیا، اب ایک عرصے بعد گیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسرائیل کے شہر میں ہمارے کتنے ادارے کے سراغر ساں ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد رفتہ رفتہ وہ ان سراغر سانوں سے متعارف ہوتا رہتا، پھر دشمنوں کے مورگن کے ذریعے ہمارے سراغر سانوں کے بارے میں معلومات کیسے حاصل ہوئی ہوں گی۔ میں نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے مرینا اور ٹام مورس پیرس میں آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے دیوی اور سپر ماسٹر ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ سونیا نے کہا واقعی ٹام مورس ایک طویل عرصے اسرائیل میں اپنے فرائض ادا کرتا رہا ہے بابا صاحب، اور اس کے ادارے کے تمام سراغر سانوں کے نام اور پتے جانتا ہے۔ دشمنوں نے اسے اور مرینا کو بھی ٹریپ کیا ہوگا۔ باربرا نے کہا ماما مجھے آپ کے ساتھ کام کر کے تجربات حاصل ہوں گے، کیا میں مرینا اور ٹام اور سے رابطہ قائم کروں؟ سونیا نے کہا جن پر شبہ ہو جائے کہ ان کے دماغوں کو اغوا کیا گیا ہے تو پھر ان سے دماغی رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم تمام ملازموں کے خیالات پڑھو جو ان کے اپارٹمنٹ میں ان کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے۔ باربرا چلی گئی۔ میں نے سونیا سے کہا دیوی اور سپر ماسٹر کی لائن آف ایکشن ایک جیسا ہے، دونوں نے فرانس کے اکابرین پر اثر رکھا ہے تاکہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت اور بغض پیدا کی جائے، پھر وہ دونوں ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو قابو میں کر رہے ہیں تاکہ اس میدان میں ہمارے پاس خیال خوانی کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی رہے اور یہ تعداد ان کے ہاں بڑھتی رہے۔ باربرا نے تھوڑی دیر بعد آ کر کہا ماما مرینا اور ٹام مورس پیرس میں آنے کے بعد شام تک اپارٹمنٹ میں آرام کیا تھا، پھر تفریح کے لیے باہر کہیں گئے تھے۔ ملازم کا خیال تھا وہ رات کو کھانے کے وقت تک واپس آ جائیں گے، لیکن آدھی رات گزر جانے کے بعد 1 بج گیا، 2 بج گئے، ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ ملازم ایک صوفے پر بیٹھا کبھی جاگتا رہا کبھی سوتا رہا، آخر وہ تقریباً 4 بجے واپس آئے۔ انہوں نے آ کر کھانا ایسے طلب کیا جیسے تمام رات بھوکے رہے ہوں۔ یہ بات غور طلب ہے، انہوں نے تمام رات تفریح کی، کلبوں اور ریستورانوں وغیرہ میں بھی گئے ہوں گے، کیا انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا؟ سونیا نے کہا ہاں یہ قابل غور پہلو ہے، وہ تمام رات بھوکے کیوں رہے؟ اور ماما اس ملازم کے خیالات نے بتایا کہ وہ تھکے ہوئے نہیں لگ رہے تھے، جیسے کہیں آرام کرتے یا سوتے رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں سے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہو کر آئے ہوں۔ سونیا نے مجھ سے کہا فرہاد تمہارا خیال درست لگ رہا ہے، کسی نے ان پر عمل کیا ہوگا، وہ شاید تنویمی نیند پوری کر کے آئے ہوں گے، ذرا تم جا کر معلوم کرو۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس گیا، وہ سانس روکنا چاہتی تھی، میں نے کوڈ ورڈز ادا کیے، وہ خوش ہو کر بولی یہ آپ ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے بہت عرصے بعد مجھے یاد کیا، اگر آپ مجھ سے کام لیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ فی الحال اتنا ہی کام ہے، تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، تم پچھلی تمام رات ٹام مورس کے ساتھ کہاں رہی ہو؟ وہ ذرا سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی ہم ساری رات تفریح کرتے رہے
رہے لیکن مجھے کچھ عجیب خواب سی تفریح کا احساس ہو رہا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ تم بیداری میں نہیں خواب میں خود کو تفریح کرتے ہوئے دیکھتی رہی ہو۔ خوابوں میں تفریح تو ہو جاتی ہے، پیٹ بھر کر کھایا بھی جاتا ہے لیکن آنکھ کھلنے پر بھوک لگتی ہے۔ جی ہاں، ہم نے اپارٹمنٹ میں واپس آ کر ملازم سے کھانا گرم کرایا اور پیٹ بھر کر کھایا۔ آپ پوچھیں گے ایسا کیوں ہوا تو اس کا جواب نہیں دے سکوں گی، تم کچھ الجھی ہوئی ہو، تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے، تمہیں ہر چھوٹی بڑی بات یاد رہتی ہے، ذرا ذہن پر زور ڈالو، کچھ بھول رہی ہو تو یاد کرنے کی کوشش کرو، میں ابھی تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے ٹام مورس کے پاس آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، وہ بھی میری آمد پر بہت خوش ہوا اور میرے سوالات پر مرینا کی طرح الجھتا گیا۔ میں نے کہا تم ذہین ہو، اپنے ذہن پر زور ڈالو اور سوچو کیا تم نے مرینا کے ساتھ کسی چار دیواری میں رات گزاری تھی؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، مجھے صرف اتنا یاد آ رہا ہے کہ میں کسی مکان کے کمرے سے نکلا تھا، پتہ نہیں کیسے وہاں مرینا مجھے اپنے ساتھ نظر آئی، ہم دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپارٹمنٹ میں آ گئے، تم نے ذہن پر زور ڈال کر سوچا تو اتنا یاد آ گیا کہ کسی مکان سے نکل کر مرینا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں آئے تھے۔ اب ذرا اور سوچو، کیا اس سے پہلے تم اس مکان میں سو رہے تھے یا دماغی طور پر غائب رہے تھے؟ میں ابھی تمہارے پاس آؤں گا اور جب تک نہ آؤں تم مرینا کے کمرے میں نہ جانا۔